السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت کی ذات نہ خود ظالم ہے اور نہ ہی ظلم کو پسند کرتی ہے۔ جو لوگ لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ایسے لوگ جو غریب ہیں، بے بس ہیں، بے کس ہیں، بے سہارا ہیں، کسی بھی لحاظ سے ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں، کسی کی زمین دبا لی، کسی کے پیسے دبا لیے، کسی کی جائیداد کے اوپر قبضہ کر لیا، کسی کو گالی گلوچ، کسی کو مار پیٹ، یہ تمام تر چیزیں ظلم میں آتی ہیں۔ تو جو مظلوم ہوتا ہے اس کی جو ہاں ہوتی ہے، جو کہ اس کے اندر سے آواز نکلتی ہے، جس کو ہم بد دعا کہہ سکتے ہیں، وہ ڈائریکٹ اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے۔ تو اس لیے مظلوم کی جو بد دعا ہے اس سے بچنا چاہیے، چاہے وہ زبان سے بد دعا دے یا خاموشی اختیار کر جائے، اس کا دل بد دعائیں دے رہا ہو، تو ایسے مظلوم کی بد دعائیں سے بچنا چاہیے۔ اور جو ظالم لوگ ہیں، ظلم کرتے ہیں غریبوں کے اوپر، ان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، لیکن اللہ ان کو ضرور پکڑے گا، ان کی گرفت کرے گا، چاہے وہ دنیا میں کرے چاہے وہ آخرت میں کرے۔ ایک ایک ظلم کا حساب ہوگا، جو مظلوم ہوگا اس کے ساتھ انصاف ہوگا۔ بلکہ حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اگر سینگوں والی بکری نے جو دوسری بغیر سینگوں کے بکری ہے اس کو مارا ہوگا، تو کل قیامت والے دن اللہ اس بکری کو سینگ دے گا کہ تو اس بکری سے اپنا بدلہ لے۔ ایک مثال دے کے سمجھایا گیا ہے، ورنہ میرا خیال ہے جانور تو کل قیامت والے دن نہیں ہوں گے نا، انسان ہی ہوں گے، لیکن ایک مثال دے کے سمجھایا گیا۔ تو اسی طرح میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کسی بادشاہ کا، وڈیرے کا، جگیردار کا، کہ اس کا ایک بہت بڑا محل تھا۔ تو محل کے ساتھ ہی کوئی غریب عورت، بوڑھی، کوئی فقیرنی، کوئی مانگنے والی، محنت مزدوری کرنے والی، اس کی جھونپڑی تھی، اور سارا دن کام کاج کرتی، محنت مزدوری کرتی، رات کو آ کے بیچاری اس جھونپڑی کے اندر سو جاتی۔ اور ایک دن وہ ظالم بادشاہ نکلا، اس نے محلے کا، جو اس کا محل تھا اس کے ارد گرد چکر لگایا، دیکھا تو اپنے فوجیوں سے، سپاہیوں سے پوچھتا ہے کہ یہ جھونپڑی کس کی ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک غریب عورت ہے، اس کی جھونپڑی ہے، صبح پتہ نہیں کہاں جاتی ہے، مانگنے جاتی ہے یا کوئی محنت مزدوری کرنے جاتی ہے، رات کو آ کے اس میں سو جاتی ہے۔ کہتا ہے اس کو گرا دو، میرے محل کے ساتھ یہ جھونپڑی ہے، یہ تو میری شان ہی نہیں، میری شان کے خلاف ہے، میرے محل کی توہین ہو رکھی ہے، میرے محل کی جو ڈیکوریشن ہے، جو سجاوٹ بناوٹ ہے، اس جھونپڑی کی وجہ سے خراب ہو رکھی ہے۔ وہ جو اس کے حکم کے پابند تھے، اس کے حکم کے غلام تھے، اس کے فوجی سپاہی جو بھی نوکر چاکر تھے، انہوں نے اس جھونپڑی کو گرا دیا۔ جب رات کو مائی واپس آئی، اس نے دیکھا کہ اس کی جھونپڑی جو گری پڑی ہے، کہتی ہے کہ یہ جھونپڑی میری کس نے گرائی ہے؟ تو بتانے والوں نے بتایا جی بادشاہ نے گرائی ہے، بادشاہ کے حکم سے یہ جھونپڑی گرائی گئی ہے۔ اور وہ بیچاری عورت آسمان کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ اے میرے اللہ، میں تو یہاں موجود نہیں تھی، کیا تو بھی نہیں تھا؟ ایسی اس مائی کے دل سے آہ نکلی اور سیدھی اشک کے ساتھ جا ٹکرائی۔ اسی وقت اس محل کے اندر زلزلہ طاری ہوا اور محل زمین بوس ہو گیا۔ تو میرے بھائی، یہ سرمایہ دار، جگیردار، وڈیرے، جتنے بھی لوگ ہیں،
ڈرا کرو اللہ کے عذاب سے، غریبوں کے اوپر ظلم نہ کیا کرو۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں ہمیں رات کو سکون کی نیند نہیں آتی، ٹینشن رہتی ہے، بے چینی رہتی ہے، ذہنی سکون نہیں، دلی سکون نہیں ہے، سوچا کرو کہیں اپنے ورکروں کے اوپر، نوکروں کے اوپر، رعایا کے اوپر تم ظلم تو نہیں کر رہے؟ کسی رشتہ دار کا، غریب بہن بھائی کا حق دبا کر تو نہیں بیٹھے ہوئے؟ تو میرے بھائی ظلم نہ کرو۔ ظالم کو اللہ تعالیٰ بہت جلدی پکڑے گا، اور ایسا پکڑتا ہے پھر اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ جب ظالم کو پکڑتا ہے اللہ، چاہے وہ دنیا میں پکڑے چاہے آخرت میں پکڑے، اللہ تعالیٰ مظلوم کے ساتھ انصاف کرے گا۔ اس لیے کسی نے کہا نا، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اگر تم اللہ کی مخلوق کے ساتھ صلہ رحمی کرو گے، اللہ کی مخلوق کے اوپر رحم کرو گے، تو اللہ عرش کے اوپر بیٹھ کر تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ اللہ ظالموں کے ظلم سے بچائے، حاسدوں کے حسد سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔